خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. آج ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں 8 ذی الحج ہے اور مکہ المکرمہ میں آج 9 ذی الحج ہے اور آج لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام عرفات کے میدان میں موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا جب یوم عرفہ آتا ہے تو اللہ رب العزت میدان عرفات میں موجود حجاج کرام کی طرف اللہ خصوصی توجہ فرماتا ہے اور اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے. اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ حجاج کرام جو دور و نزدیک سے مشقتیں کر کے پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں. تو اللہ رب العزت تمام حجاج کرام کی پروردگار اس دن بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، کیونکہ گزشتہ رات جو ہے حجاج کرام نے مینا میں پڑاؤ ڈالا اور آج عرفات کے میدان میں ہیں اور پھر عرفات کے میدان سے حجاج کرام مزدلفہ چلے جائیں گے اور پھر صبح جو ہے وہ رمی کریں گے، قربانی کریں گے اور حلق کریں گے. تو حضور نے فرمایا اللہ رب العزت یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. یعنی یوم عرفہ جو ہے یہ ایسا دن ہے جس دن اللہ کی خصوصی شفقتیں اس امت پر ہوتی ہیں، خصوصی شفقتیں. تو فرمایا اللہ رب العزت سب سے زیادہ مسلمانوں کو اس دن جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر کے مالک انہیں جنت کا ٹکٹ عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور جو سفر حج ہے نا، یہ ایک سفر عاشقانہ ہے، ایک سفر عاشقانہ ہے. اگر آپ اس پورے سفر پر توجہ ڈالیں، اس پورے سفر پر نظر ڈالیں
تو بندہ ما سوائے اللہ کی ذات کی رضا کے علاوہ اور اس کے ذہن میں کسی چیز کا تصور نہیں ہوتا. اور بالخصوص اس دور کے اندر کہ جہاں کم و بیش جو پرائیویٹ حج ہے کم و بیش 11 سے 12 سے 13 لاکھ کے درمیان ہو رہا ہے، اور پھر جو بندہ اتنی بڑی رقم خرچ کرے اور پھر دور کے سفر پر جائے اور سفر پہ جانے کے بعد پھر اپنے اوپر وہ پابندیاں لاگو کرے، اپنے آپ کو ان پابندیوں میں سمیٹے رکھے، اور اس کے جسم پر صرف 2 چادریں ہوں اور پاؤں میں صرف چپل ہو اور ہاتھوں میں انگوٹھی بھی نہ ہو، ہاتھوں میں کوئی گھڑی بھی نہ ہو، سر پہ کوئی ٹوپی بھی نہ ہو، اس کے علاوہ جو ہے کوئی دیگر جو ہے وہ ملبوسات بھی نہ ہوں، اور پھر بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جب اس حال میں پہنچتا ہے تو پھر بندہ اس حال میں پہنچ کر عرفات کے میدان میں کیا اعلان کرتا ہے. اب یہ خصوصی عبادت اللہ نے اس امت محمدی کو عطا فرمائی ہے. یہ جو حج ہے جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے. تو کیا فرمایا وَإِذْ قَالَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب جناب ابراہیم نے اس گھر کو بنا لیا ٹھیک تو اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ تشرک بی شیئا، میرا شریک نہ ٹھہرانا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اے ابراہیم میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور جناب خلیل اب آپ حج کا اعلان کریں. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی تو کیا فرمایا، اے خلیل اب آپ حج کا اعلان کریں. یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور لوگ پیدل بھی آئیں گے اور دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر بھی آئیں گے اور دور دراز سے چلے آئیں گے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی رسول. تو کیا فرمایا، اے ابراہیم آپ اعلان کریں، لوگ جو ہے وہ حج کے لیے آئیں گے. اور اس آیت کریمہ میں مفسرین کرام فرماتے ہیں جناب ابراہیم علی نبینا، وہ جو مقام ابراہیم ہے، وہ جو پتھر ہے، آپ اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اب جیسے جیسے آپ نے اونچا ہونا تھا اللہ نے پتھر کو حکم دیا تھا، پتھر ویسے ویسے اونچا ہوتا جاتا تھا، ویسے ویسے پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا. اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا اور حج کا اعلان کیا. تو کیا فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے خلیل آپ حج کا اعلان کریں. مفسرین کرام فرماتے ہیں تا صبح قیامت جس کے نصیب میں حج کی سعادت تھی، ہر ایک نے جو اپنی ماؤں کی پیٹوں میں تھے یا باپوں کی پشتوں میں تھے یا عالم ارواح میں تھے، جس کے نصیب میں حج تھا اس نے وہیں سے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. تو جس کے نصیب میں حج تھا اس نے یہ صدا لگائی. تو گویا کہ جس نے جناب ابراہیم کی صدا پر لبیک کہا، اللہ اسے مرنے سے پہلے ضرور حج کی توفیق بخشے گا. دعا کریں اللہ نے ہمارے حصے میں بھی لبیک کی صدا رکھی ہو، اللہ نے ہمارے حصے میں بھی لبیک کی صدا رکھی ہو. تو اللہ اکبر. تو یہ جو حج کا موسم ہے، یہ جو حج کا سیزن ہے، اس کے اندر ایک خاص عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر بندے نے انتہائی اعلیٰ درجے کی عز و انکساری کا جو وہ اظہار، توجہ میری طرف رکھیے، انتہائی اعلیٰ درجے کی عز و انکساری کا اظہار کیا ہے. مطلب کیا ہے، ایک نماز، رکوع، سجود، قیام، اور ایک حج.
حج کا مطلب کیا ہے؟ اے پروردگار اب تو تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں، میرا لباس بھی نہیں ہے، میں 2 چادریں لے کے آ گیا ہوں، میرے پاؤں کے اندر جو ہے وہ قیمتی کوئی چپل بھی نہیں ہے، پروردگار ان 3 دنوں سے میں نے جو ہے وہ اپنے جسم کو وہ آسائش، وہ زیب و زینت میں نے کچھ نہیں کی، اور اتنے دنوں سے پروردگار میں مٹی کے اندر گرد آلود بھی ہو رہا ہوں۔ یہ تو آج سہولتیں ہیں نا، یہ جو آج مینا کے میدان میں خیمے لگے ہوئے ہیں، آج عرفات کے میدان میں خیمے لگے ہوئے ہیں، آج مزدلفے میں خیمے لگے ہوئے ہیں، اور آج ایئر کنڈیشن ایسی بھی لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کی سہولت بھی موجود ہے، پانی بھی میسر ہے۔ آپ تصور کریں آج سے 200 سال 300 سال پیچھے چلے جائیں، ماں سوائے خالی چٹیل میدان کے مٹی اور دھول کے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ سے عرفات، مزدلفہ، مینا، یہ سارا کا سارا سفر جو ہے وہ پیدل کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگاؤ اس وقت حج کتنی مشقتوں والا ہوا کرتا تھا۔ آج تو جہازوں پہ سفر ہو رہا ہے، ورنہ آج بھی ہمارے درمیان کئی ایسے بوڑھے بزرگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اونٹوں پہ، بیلوں پہ سفر کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں ہم نے بحری جہازوں پہ سفر کیا ہے، اور کئی مہینے لگ جاتے تھے ان کو پیدل سفر کرتے کرتے وہاں پر پہنچنے کے لیے۔ تو اس دور میں کتنی مشقتوں والا حج ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ اکبر، تو کیا فرمایا؟ اے ابراہیم آپ اعلان کریں، وَكُلِّ ضَامِرٍ، اور آپ کے پاس لوگ آئیں گے دبلی اونٹنیوں پر۔ تو کہا لوگ اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے اور گھوڑوں پر بھی سوار ہو کے آئیں گے۔ تو ذرا جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا اور سواریاں بدلتی گئی، تو آج اس دور میں جو ہے وہ جہازوں کے اوپر لوگ سفر کر کے جو ہے وہ حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ، توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی حج کے لیے چلتا ہے تو فرمایا کہ اللہ اسے حج کے اوپر 1 روپیہ یا 1 پیسہ خرچ کرنے پر اللہ اسے 70، اور ایک روایت میں اللہ اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جو حاجی حج کرتا ہے اور حج کے بعد وہ یوں ہو جاتا ہے جیسے آج اسے اس کی ماں نے جنا ہے، وہ گناہوں سے یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب کوئی حج کر کے اپنے گھر کو آئے تو راستے میں اس حاجی سے دعا کروائی جائے جب تک وہ گھر نہیں پہنچتا، کہ اگر وہ راستے میں کسی کے لیے وہ حاجی دعا کر دے تو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی 120 رحمتیں خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 120 رحمتیں۔ فرمایا کہ اللہ 60 رحمتیں انہیں عطا فرماتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ 60 رحمتیں اللہ ان پر نازل فرماتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ 40 رحمتیں ان پر نازل فرماتا ہے کہ جو مطاف کے اندر نماز نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ 20 رحمتیں انہیں عطا فرماتا ہے جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 120 رحمتیں جو طواف کر رہے ہیں، 60 رحمتیں ان کے حصے میں آئی ہیں، اور جو مطاف میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے نماز نفل پڑھ رہے ہیں، 40 رحمتیں ان کے حصے میں آئی ہیں، اور جو دور بیٹھ کے خانہ کعبہ کو محبت بھری نگاہوں سے تک رہے ہیں، 20 رحمتیں اللہ ان پر نازل فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے حاجیوں کو ترانہ کیسا خوبصورت ترانہ دیا ہے، وہ ترانہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب کوئی حاجی خانہ کعبہ کا طواف کر تو یہ ترانہ پڑھتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، فرمایا کہ روئے زمین کی ہر چیز اس کے ساتھ مل کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتی ہے، یہاں تک کہ شجر و حجر بھی جو ہے وہ حاجی کے ساتھ شریک ہو کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتی ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ ترانہ ہے کتنا خوبصورت۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کل ہمارے ہاں یوم عرفہ ہے، تو آج تو سعودی عرب کے اندر ہے، کل ہمارے یہاں یوم عرفہ ہے، اور آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا
اللہ نے بھی مجھے یہ دعا عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مجھ سے قبل تمام انبیاء کو یہ دعا عطا فرمائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کل یوم عرفہ آپ نے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو آپ چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں اس میں سے یحیی و یمیت کو جو ہے وہ 20 سے بیان نہ کر سے یہی پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ اب ترانہ کتنا خوبصورت ہے، لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ میں حاضر، میں لبیک اللہم لبیک، اے پروردگار میں حاضر، ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ساری حمد، یہ ساری تعریف تیرے لیے، لک والملک، بادشاہت بھی تیرے لیے ہے، سلطنت بھی تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے پروردگار، تو ہی معبود برحق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب بندہ یہ کہتا نا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب بندہ کہتا نا اے پروردگار تو ہی زندہ کرتا ہے، تو ہی مارتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے ہاں میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، تو نے سچ کہا ہے۔ بندہ کہتا ہے پروردگار تو ہی معاف کرنے والا، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے تو نے سچ کہا ہے میں ہی معاف کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب بندہ جیسے جیسے دعائیں پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے ہاں یہ میں ہی کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر میرا پروردگار فرماتے دیکھو میرے بندے کو امید صرف میری ذات سے ہے، میرا بندہ مانتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو فرماتے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کے ساروں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے نا، اللہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر کرم ہے، سب سے بڑا کرم ہے آج کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، مسلمان ہونا یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، تو کتنی بڑی سعادت۔ ہم مسلمان ہیں، آج روئے زمین پر بلکہ ہندوستان کے اندر کئی ہزار خدا ہیں، کئی ہزار معبودان باطلہ ہیں جن کی روزانہ پرستش کی جاتی ہے، مگر ایک مسلمان ہے۔ ہمارے استاد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے کہ مدرسے کی ٹوٹی پر نا ایک بچہ جو ہے اس کی قمیص پر گائے کا پیشاب لگ گیا، جیسے گائے گزرتی ہیں گاؤں دیہات میں مدرسے ہوتے ہیں، تو گائے نے پیشاب کیا تو پیشاب کے چھینٹے اس کی قمیص پر آ گئے، تو وہ بچہ جو ہے مدرسے کی ٹوٹی کھول کے کھڑا ہوا ہے اور اس قمیص کو مانجھے جا رہا ہے، دھوئے جا رہا ہے، دھوئے جا رہا ہے۔ تو استاد صاحب نے کہا بیٹا پانی ضائع کر رہا ہے، ٹوٹی بند کر، یہ کیا پانی ضائع کر رہا ہے؟ اس بچے نے کیا جواب دیا؟ استاد جی بات یہ ابھی میں آ رہا تھا گائے نے پیشاب کر دیا ہے، میرے کپڑے ناپاک ہو گئے، میں اس لیے بار بار دھو رہا ہوں، میں اس کو بار بار دھو رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، میں نے کہا پروردگار تیرا کتنا بڑا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ ایک مسلمان کے بچے کو بھی پتا ہے کہ گائے کا پیشاب کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، اور ایک ہندو PhD ڈاکٹر ہو کے اسے آج تک پتا نہیں چلا کہ گائے کے پیشاب میں نقصان کتنا ہے، نقصان کتنا ہے۔ اور یہ ہے مسلمان کہ اللہ نے اسے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور پھر صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جب حاجی فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے گناہوں سے یوں پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے آج اسے اس کی ماں نے جنا ہے اور اس کے جسم پر کوئی گناہ کا دھبا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جس دور میں آنکھ کھولی تو وہ دور بت پرستی کا دور تھا، وہ دور شرک کا دور تھا، ہر طرف جو ہے گلی گلی کے اندر خدا تھے، ہر شہر کا الگ بت ہوا کرتا تھا، ہر چیز کا الگ بت ہوا کرتا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر بت بنائے جاتے تھے، بتوں کی فیکٹری جناب ابراہیم کے گھر میں تھی۔ آپ کا چچا آزر جو تھا وہ بہت بڑا بت
فروش بھی تھا اور بت بنانے والا بھی تھا. اللہ اکبر. جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے آپ کو کہتے ہیں امام الموحدین, توحید کے سب سے بڑے سپہ سالار جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اس دور کے اندر کہ جب ساری دنیا کے لوگ کافر ما سوائے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے, اور آپ تنے تنہا کھڑے ہو گئے اور آپ نے برملا کہا میں ان بتوں کو نہیں مانتا, میں ان بتوں کو نہیں مانتا. اللہ اکبر. جب جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ذکر فرمایا ہے, اور جب آپ نے دیکھا یہ بت بنا رہے تو آپ نے اپنے چچا سے کہا ان کو تم کیوں تراشتے ہو, نہ جو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں, نہ تم سے کچھ کلام کر پاتے ہیں نہ کچھ سن پاتے ہیں, تم انہیں کیوں تراشتے ہو, تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو, تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو. تو آپ کے چچا آزر نے کیا کہا, اے بھتیجے تو باز آ جا, تو باز آ جا ورنہ میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا. اللہ اکبر. جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ پھر بھی دعوت توحید سے پیچھے نہیں ہٹے, اور آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تم ان کی پوجا کرتے ہو, ان کی پرستش کرتے ہو جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. مگر قوم کے دماغوں کے اندر بتوں کی محبت ایسی رچ بس چکی تھی, وہ قوم پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی. اللہ اکبر. تو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نا قوم نے ڈرایا. یہ بڑی تگڑی بات کرنے لگا ہوں. قوم نے ڈرایا. کیا ڈرایا؟ اے ابراہیم بتوں کو برا نہیں کہا کرو, اگر ان بتوں نے چاہا تو تمہارا کچھ بھی نہیں رہے گا, اگر ان بتوں نے چاہا تو تم پر بڑے بڑے حملے ہو جائیں گے, تم پر بڑے جو آسیبی جناتی حملے ہو جائیں گے. اے ابراہیم ان بتوں کو برا بھلا نہ کہا کرو. تو جناب ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اتحاجوننی فی اللہ وقد ہدانی. اللہ فرماتا ہے اے لوگو تم ابراہیم سے جھگڑتے ہو جبکہ اللہ نے اسے ہدایت عطا فرمائی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا, ولا اخاف ما تشركون بی شیئا, میں تمہارے ان شریکوں سے نہیں ڈرتا, الا ان یشاء ربی, میرے ساتھ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا بس. وسع ربی کل شیء, میرے رب کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے. وکیف اخاف ما اشرکتم, اور میں کیسے ڈروں ان تمہارے بتوں سے جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, ڈرنا تو تمہیں چاہیے اس پروردگار سے جن کا تم نے شریک بنایا ہوا ہے. میں کیوں ڈروں ان سے, میں صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں ان دنیا کے تمہارے ہاتھوں کے مصنوعی بتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. میرا تو ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے, میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ, ہم نے جناب ابراہیم کو دلیلیں دی ہیں اور ہم نے اسے اپنی سلطنت کا معائنہ کروایا ہے. اگر ان بت کے پرستاروں کے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل پیش کرو نا. جب دلیل ان کے پاس نہیں ہے تو وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مارنے کے دور پر ہو گئے. اللہ اکبر. آپ نے ہر طرح سے ان کو ڈرانے کی, دھمکانے کی, تبلیغ کی کوشش کی. آپ کی قوم کے کچھ لوگ ستارے کی پوجا کرتے تھے, کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے اور کچھ چاند کی پوجا کرتے تھے. اللہ اکبر. جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ایک دن باہر نکلے تو ستارے جھلملا رہے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا, فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی, یہ جو ستارہ چمک رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے. فلما افل قال لا احب الآفلین, جب صبح ہوئی تو ستارے چھپ گئے. فرمایا کہ جو چھپ جائے میں اسے پسند بولو نہیں کرتا. آپ نے ایک رات اور دیکھا, فلما رأى القمر بازغا, چاند کو دیکھا, چاند ستارے سے بڑا تھا. تو کیا فرمایا, قال ھذا ربی, کیا تم اس کو میرا خدا ٹھہراتے ہو, یہ چاند میرا خدا ہے, یہ ستارے سے بڑا ہے. فلما افلا, جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے کیا فرمایا, قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين, یہ تو اللہ کا کرم ہے ورنہ میں بھی تمہیں لوگوں میں سے ہوتا. اللہ نے مجھے چن لیا ہے, نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. فلما رأى الشمس بازغة, پھر آپ نے سورج کو دیکھا. اچھا تم اس کو میرا خدا ٹھہراتے ہو, یہ ان دونوں سے بڑا ہے, اس کی روشنی زیادہ ہے. قال ھذا ربی ھذا اکبر, کہ یہ میرا خدا ہے جو سب سے بڑا ہے.
فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کیا فرمایا؟ قال یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بھائی میں تو بیزار ہوں تمہارے شرک سے، میں بیزار ہوں، میں ابراءت کا اعلان کرتا ہوں، جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں انہیں خدا کا شریک نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، یہ ساری آپ کی کوششیں تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جناب ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ سال میں 2 دن عید یعنی میلہ منایا کرتے تھے، اور میلے میں ساری عورتیں جاتی تھیں، اور کیا کرتے تھے؟ وہ جو میلے میں جاتے وہاں طرح طرح کی مٹھائیاں، طرح طرح کے کھانے تیار کرتے، وہاں میلے میں لے کے جاتے، اور لانے کے بعد جو ہے وہ ان کو اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے، انہیں اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے کھانے جو ہے وہ بتوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر نہ جانے اس کو کیا کچھ کہتے ہیں، پھر اس کو معاذ اللہ تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں۔ تو یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ ساری قوم چلی گئی نا، تو پھر آپ نے ایک کلہاڑا لیا۔ کلہاڑا لینے کے بعد آپ آئے اور آپ نے کلہاڑا لے کے ان بتوں کو مارنا شروع کیا۔ اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ نبی جینا نے وہ کلہاڑا لیا، لانے کے بعد ان کے سروں پہ مارا، اور مارنے کے بعد کیا فرمایا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے بدبختو تم جانتے ہو تو بت بول بھی نہیں سکتے، اور پھر آپ خود ایک کھانا اٹھا کے ان بتوں کے منہ میں ٹھوستے ہیں، کہتے ہیں کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بولو، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اندازہ لگاؤ توحید کے کتنے بڑے پرستار تھے حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے سب کو مارنا شروع کر دیا، سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو بت شکن بنایا ہے، بت فروش نہیں بنایا۔ جناب محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام لیا جائے تو ہندوستان کے لوگوں کی پتلون بھی گیلی ہو جاتی ہے، جب آپ نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور سارے بتوں کو توڑا، اور جب سب سے بڑا بت وہ جو سومناتھ کا بت تھا جناب محمود غزنوی توڑنے لگے، تو سارے بڑے بڑے جو ہے وہ جوگی، سارے بڑے بڑے پنڈت آ گئے، اے محمود ایسا کرو، یہ جو بت ہے نا، بت کے وزن کے برابر ہم سے سونا لے لو، یہ ہمارا سب سے بڑا بت ہے، اس بت کو نہ توڑو، جتنا سونا کہو، جتنی دولت کو سب لے لو، یہ ہمارا سب سے بڑا بت ہے، اس بت کو نہ توڑو۔ اللہ اکبر۔ وہ چاہتے تو ٹھیک ہے جناب دولت آ رہی ہے تو مسلمانوں میں خرچ کر دیں گے، نہ 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 نہ، جناب محمود غزنوی علیہ رحمہ نے ایک زوردار ضرب لگائی اور اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پر میں سنو، میں اس نبی کا امتی ہوں جو بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا، بتوں کو بیچنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں ہوں۔ اور پھر مورخین نے لکھا جب آپ نے بت کو توڑا نا تو بت کے اندر سے خزانہ اتنا نکلا جتنے کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، اس سے بھی زیادہ خزانہ نکلا بت کے اندر سے، اس سے بھی زیادہ خزانہ نکلا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب آپ نے بتوں کو توڑنا شروع کیا اور توڑنے کے بعد کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد آپ چل دیے، جب ساری قوم آئی تو کہا قالت ہی تلک، ہائے افسوس ہمارے خداؤں کو یہ حال کس نے کر دیا ہے۔ جناب ابراہیم نے کسی کا ناک پھوڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا کان توڑا، کسی کا بازو توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، سب جو ہے وہ ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ ساری قوم آئی، ایک نوجوان نے کہا ہاں میں نے ابراہیم کو سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں تمہارے خداؤں کا یہ حال کروں گا، ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو۔ ساری قوم جناب ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آ گئی، اب آپ نے سمجھا یہ موقع ہے بہترین تبلیغ کرنے کا۔ ایک ہوتا ہے عقلی دلیل، ایک ہوتی ہے نقلی دلیل، اور ایک ہوتا ہے الزامی جواب۔ الزامی جواب، بھائی وہ بت تھے نا، وہ بت پرست تھے، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ آپ نے جو ہے وہ عقل سے سمجھا کے تھک گئے، یہ کم بخت سمجھنے والی نہیں ہے، پھر آپ نے کہا یہ کام کر کے ان کو سمجھاتا ہوں۔ جب قوم آ گئی تو فرمایا اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو بڑا بت ہے نا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، یہ بڑا لالچی نظر آتا ہے، اس نے سب کے سامنے سے کھانے کی پراتیں اٹھائی، دیکھو اس کے اپنے سامنے رکھی ہوئی، اس نے تمہارے بتوں کو توڑا ہوگا۔ اب انہوں نے کیا کہا، اے ابراہیم کیسی بات کر رہے ہو، بھلا یہ بھی بتوں کو توڑ سکتا ہے؟
بھلا یہ بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ کہ ایسا کرو پھر جاؤ اپنے بڑے خدا سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا۔ کہا ابراہیم کیسی بات کرتے ہو، بھلا یہ بول سکتا ہے؟ بھلا یہ بت بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اپنی ضرب لگائی، کیا فرمایا؟ قال افتعبدون من دون اللہ، او خدا کے بندو پھر اللہ کے علاوہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ نے کیا؟ اف لکم ولما تعبدون، افسوس ہے یار تم لوگوں پہ، تھو ہے تم لوگوں پہ، اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہاری عقل نہیں ہے؟ کیا تمہارا دماغ نہیں ہے؟ تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ چند لمحوں کے لیے یہ بات ان کے دماغ پہ تو جا کے لگی، شیطان نے پھر سے ان پر وار کیا، کہا کہ نہیں تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اور کیا کہا نمرود نے؟ کہ سارے کے سارے لکڑیاں جمع کرو، ہم اس جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے۔ اور نمرود نے کہا تھا کہ جو بندہ لکڑیاں نہیں لائے گا اس کو بھی جلایا جائے گا۔ اور 90 فٹ اونچی دیوار کھینچی گئی، اس کے اندر لکڑیاں ڈالی گئی، اور لکڑیاں ڈالنے کے بعد آگ جلائی گئی۔ اگر ہواؤں کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جھل بھن کے کباب بن کے زمین پر گر جاتا۔ 90 فٹ کی آگ جلائی گئی، سلگائی گئی۔ جناب ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے آپ کا یقین کامل دیکھیں، ماں سوائے انسانوں کے جنوں کے ہر ایک چیز روئے زمین کی روئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، پروردگار سوائے ابراہیم کا روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ مالک ابراہیم کو تیرے دشمن اذیت دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے میری مخلوق، اگر ابراہیم کو تم سے کام ہے تو پھر جاؤ ابراہیم کی مدد کرو، اگر ابراہیم تم سے مدد کا طالب ہے تو جاؤ ابراہیم کی مدد کرو۔ جناب جبرائیل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اسرائیل بھی آئے، اے خلیل اللہ بتاؤ حکم ہمارے لیے۔ ابھی کہے تو ہوا کی ایسی جھونک لائیں ساری آگ بجھ جائے، اس ساری قوم کو برباد کر دیں، ساری قوم کو نیست و نابود کر دیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بتاؤ میں جس حال میں ہوں کیا میرے اس حال کی اللہ کو خبر ہے؟ کہا بالکل ہے، میں جس حال میں ہوں اس حال کی اللہ کو خبر ہے؟ کہا بالکل ہے۔ فرمایا کہ پھر مجھے میرے حال میں چھوڑ دو، میرا رب جانے پھر میں جانوں۔ جب میرے رب کی رضا یہی ہے تو خلیل راضی ہے نا، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ جب رب راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ جب جناب ابراہیم علیہ نبی جنا اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو رب نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ فرمایا کہ اے ابراہیم آج کے بعد ہم نے تمہیں اپنی خاص خلعت سے نواز دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو ڈالے کیسے آگ کے اندر؟ 90 فٹ کی آگ، اور زہر کوئی پکڑ کے ڈال تو سکتا نہیں ہے۔ پھر ایک منجیک بنائی گئی، منجیک جسے کہتے ہیں آج وہ جو مشین ہوتی ہے گولہ بارود والی، ایسی مشین تیار کی گئی، اور وہ مشین گلیل کی طرح تھی، جیسے گلیل میں پتھر رکھ کے چھوڑتے ہیں نا، ایسی بڑی مشین تیار کی گئی جس کے اندر جناب ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام کو رکھا، اور رکھنے کے بعد جب چھوڑا گیا آپ جیسے آگ میں آئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تجھ میں ہمارا ابراہیم آ رہا ہے، خبردار اگر اس کا ایک بال بھی جلا، اس کا اگر ایک بال بھی جلا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، اے آگ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہمارے ابراہیم تیرے اندر آ رہے ہیں، تو ان پر ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا۔ 90 فٹ کا جلتا ہوا آگ کا تندور ٹھنڈا ہو گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں صرف وہ دو رسیاں تھیں نا جن میں آپ کو باندھا گیا تھا، صرف وہ 2 رسیاں جلی تھی، آپ کا ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا، اور آپ صحیح سالم۔ آگ کے وہ جو کنواں تھا اب وہ آگ نہیں رہا، اب وہ گل گلزار بن گیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ کے اندر آپ آ کے تشریف فرما ہو گئے۔ تو آپ سب سے بڑے داعی تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے۔ جب ایک مرتبہ آپ کے چچا آپ کو لے گیا کہ بھتیجے یہ میرے بنائے ہوئے خدا ان کی جو ہے وہ
سیل کرو۔ جناب ابراہیم نے ایک بت کی ٹانگ پکڑ کے ہلاتے ہیں، کسی کا ناک پکڑتے ہیں، کسی کی آنکھوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اے ابراہیم میرے خداؤں کے ساتھ تم کر کیا رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں سے اللہ نے کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے امت محمدی تم دین ابراہیم پر عمل کرو۔ قل صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، جناب ابراہیم کا دین تمام باطل سے جدا تھا، اس پر عمل کرو۔ آج قربانی بھی دین ابراہیم میں سے ہے، آج حج بھی دین ابراہیم میں سے ہے، آج ہمارے یہ جو ختنہ ہے یہ بھی دین ابراہیم میں سے ہے، مونچھوں کا پست کرنا یہ بھی دین ابراہیم میں سے ہے، بالوں کا صاف کرنا یہ بھی دین ابراہیم میں سے ہے، منہ زیر ناک کا صاف کرنا یہ بھی دین ابراہیم میں سے ہے۔ تو دین ابراہیم کی کئی چیزیں اللہ رب العزت نے دین محمدی میں باقی رکھی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو یہ ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ میرے اور آپ کے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ جناب اسحاق سے اللہ نے پورے بنی اسرائیل کو پیدا فرمایا۔ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یعقوب، جناب ہود، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا ما سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے۔ یہودیوں کو آج سب سے بڑی چیز یہ ہے، ان کے اندر جو حضور کی عداوت تھی، جو نفرت تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہودی یہ چاہتے تھے کہ جس طرح اور انبیاء کرام حضرت یعقوب کی اولاد میں سے آئے ہیں تو محمد رسول اللہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آتے تب ہم ان پر ایمان لاتے، مگر تو اس لڑی میں سے تو یہ ہے نہیں، تو اس عداوت نے انہیں اسلام کے قبول کرنے سے روکے رکھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، میں جناب اسماعیل علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہوں، وہ بھی حضور نے فرمایا میں انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی میں ان دو باپوں کی اولاد ہوں کہ جو ذبح ہونے سے بچے۔ جناب اسماعیل بھی ذبح ہونے سے بچے، اور حضور کے والد جناب عبداللہ بھی ذبح ہونے سے بچے۔ جناب عبداللہ بھی ذبح ہونے سے بچے، وہ کس طرح بچے وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ پہ گفتگو کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کل یوم عرفہ ہے، میں پھر بھی آپ کی سماعتوں کے نظر کر دیتا ہوں، کل آپ نے ضرور روزہ رکھنا ہے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ اس کے معاف فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ ان 10 دنوں میں یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک، فرمایا کہ جو بندہ ان دنوں میں روزہ رکھے گا اللہ اسے 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بندہ ان دنوں میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے گا یا ان راتوں میں قیام کرے گا اللہ اسے لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کل یوم عرفہ ہے، کل کے دن جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی آپ نے کثرت بیان کرنی ہے۔ اور کل یوم حج ہے، ہمارے پاکستان کے حوالے سے کل آپ نے سورۃ حج کی تلاوت ضرور فرمانی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ یوم عرفہ کے دن 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے 4 رکعتوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی نیک حاجت کو پورا فرمائے گا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔